یہاں پر میں آپ کو ایک بڑا زبردست واقعہ کہہ لیجیے نصیحتیں ہی ہیں وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں، اور یوں کہہ لیجیے اس میں ساری چیزیں سمٹ کر آ جاتی ہیں، بڑی حکمت۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں جی، ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، یہ ہے پرانا واقعہ ہی۔ آئیے دیکھیے یہ خاتون کس طریقے سے اپنے بیٹی کو نصیحت کر رہی ہے۔ ایسی کوئی ماں آپ مجھے بھی بتائیے گا جو اس انداز سے نصیحت کرنے والی ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں یا وہ ترقی یافتہ ہیں۔ صرف مشینیں بنانے کا نام لوگ ترقی سمجھ بیٹھے تو الگ بات ہے، انسان بننا بھول گئے۔ ایک تابعی بزرگ ہے، تابعی بزرگ کہتے ہیں یعنی جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی سے ملاقات کی ہو۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عوف بن ملحم شیبانی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ایاز بن حارث قندی سے، تو بیٹی کو تیار کیا گیا اور رخصتی کے وقت لڑکی کی والدہ امامہ اسے نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی پیاری بیٹی اگر اس بنیاد پر کسی کو نصیحت نہ کرنا درست ہوتا کہ وہ ادب میں اعلیٰ مقام اور حسب نسب بھی عالی شان رکھتی ہے تو میں تجھے نصیحت نہ کرتی۔ تیرا حسب نسب تو بڑا عالی شان ہے، ویسے بھی تیری تربیت ہوئی بھی ہے، لیکن میں پھر بھی تجھے نصیحت کروں گی کیونکہ نصیحت ہر ایک کو کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر تجھے پند و نصیحت کرنے سے آزاد سمجھتی تو تجھے یہ پند و نصیحت جو ہے وہ نہ کرتی، لیکن فرماتی ہے نصیحت ایسی چیز ہے جو غافل کی غفلت دور کر دیتی، یعنی بھلے پہلے سے آپ نے باتیں بتائی ہوئی ہیں لیکن وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہیں کہ یہ غافل جو توجہ میں نہیں رہتی وہ باتیں وہ دور ہو جاتی ہے غفلت، اور وہ باتیں توجہ میں آ جاتی ہیں اور سمجھدار کے لیے سوجھ بوجھ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر کہتی ہے اگر باپ کے مالدار ہونے کی بنا پر یا بیٹی کو باپ کی سخت ضرورت ہونے کی وجہ سے کوئی عورت شوہر سے بے نیاز ہو سکتی تو سب سے زیادہ بے نیاز ہوتی کہ باپ تیرا مالدار ہے، اس بنا پر جو ہے اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے بے نیاز ہو سکتی تو سب سے زیادہ بے نیاز ہوتی کہ تیرا باپ تو بڑا مالدار آدمی ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے باپ اور بھائی اور ماں مل کے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا گھر توڑاتے ہیں، اور کچھ کہہ ذرا دیکھو تو آ جانا، ہم مرے نہیں ہیں، اور وہ مرے نہیں ہیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ سعید بن مسیب کا میں نے پہلے بھی واقعہ ہے، یہ بھی بڑے بزرگ گزرے، بادشاہ نے ان کی بیٹی مانگی تھی نہیں دی تھی، غریب طالب علم کو دی تھی، اس کے بعد ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور جو اپنا شاگرد تھا اور بیٹی اپنی دیوی ہے وہ ڈنڈا اس کو دیتے ہیں ہاتھ میں اور کہتے ہیں یہ بیٹی کیسی ہے، بڑی تعریفیں کرتا ہے، بہترین اعلیٰ کردار حسن و جمال میں بھی، وہ ڈنڈا دے کر کہتے ہیں کہ اگر یہ تیڑی چلے تو ڈنڈے سے سیدھی کر دینا۔ باپ اپنے داماد کو بیٹی کے لیے ڈنڈا دے رہا ہے کہ اگر یہ تیڑی ہو تو سیدھی کر دینا، اس میں بیٹی نے ٹیڑھا ہونا ہی نہیں تھا۔ وہ بیٹی کو گویا خود نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ میرا شوہر تو میرے باپ کا شاگرد ہی ہے تو اس کی تو میں دیکھ لوں گی ذرا۔ تو گویا بیٹی کو نصیحت کر گئے کہ تمہیں بلا وجہ کی سپورٹ نہیں ملے گی، یہ جو بلا وجہ کی سپورٹ ہوتی ہے نا پیچھے سے، یہ پھر ماں پنپنے نہیں دیتی۔ اب جب آپ کو پتا ہے کہ عورت پیدا ہی پسلی سے کی گئی ہے، حدیث میں بیان کرتے ہیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی، تو وہ عورت آپ کی بیٹی کسی کی بیوی ہے تو اس نے ویسے ہی کرنا ہے، اور آپ کو گھر پر بھی پتا ہے کہ میری بیٹی کتنی سیدھی تھی، ہے نا، اور ادھر جا کر آپ اس کو یہ ہلکارے دے رہے ہیں کہ کچھ ہو تو تیرا باپ مرا نہیں ہے، تیرا بھائی مرا نہیں ہے، تو اس نے جا کے تیر نتنوں میں چلانے ہیں اور وہ بھی گھر بیچے گا تو آپ بٹھا لو گے اور اس کے بعد اس کی زندگی تباہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی، مرد عورتوں کے لیے، یہ رشتہ ہے، اسی میں گھر آگے چلنا ہے۔ نہ بھائی ہمیشہ کوئی سپورٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، نہ باپ نے ہمیشہ رہنا، یہ رشتہ آگے اولاد اور اس کے ساتھ ہی سپورٹ کے ساتھ ہی آگے چلے گا۔ تو پھر جو ہے آگے وہ نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹی جس ماحول میں تیری پیدائش ہوئی اور جس گھونسلے میں تو نے پرورش پائی تو اسے خیر آباد کہہ کر جا رہی ہے، اب یہاں سے تیرے ودا ہو رہی ہے جس سے، اور ایسی جگہ جا رہی ہے جس سے تو انجان ہے، اور ایسے ساتھی کی طرف جا رہی ہے جس سے تو نامانوس ہے، انجان جگہ پہ جا رہی ہے، ایسا ساتھی تجھے مل رہا ہے جس سے تو نامانوس ہے، وہ تجھ پر اپنی ملکیت کے سبب بادشاہ بن گیا ہے، تو اس کی کنیز بن جانا، وہ تیرا غلام ہو جائے، ٹھیک ہے، اس نے تمہیں مہر دیا ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ آ گیا ہے، اب وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا، اس اعتبار سے تمہارا وہ مالک ہو گیا، بادشاہ اپر ہینڈ پہ چلا گیا، اور مرد جو ہے وہ ویسے بھی حکمران ہے، حاکم ہے، تو وہ بادشاہ اگرچہ بن گیا ہے لیکن تم اس سے ٹکرانا نہیں، اس کی تابعدار بن جانا، کنیز بن جانا، تو وہ ویسے اگرچہ بادشاہ بنا ہے لیکن وہ غلام بن جائے،
وہ تمہارا غلام بن جائے گا، وہ تمہارا فرما بردار ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں 10 باتوں کو پلے باندھ لے اور ان میں تیرے لیے بڑی گہرائی اور نصیحتیں ہیں۔ اب وہ 10 نصیحتیں کیا ہیں؟ وہ ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہے کہ پہلی اور دوسری بات، خاوند کے ساتھ قناعت سے رہنا اور ایسی زندگی بسر کرنا کہ اس کی ہر جائز بات اچھی طرح سننا اور مان لے۔ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ قناعت کے ساتھ رہنا، نہیں میرے باپ کے گھر تو مجھے یہ ملتا تھا، تمہارے گھر کیا ہے؟ پہلے تو میں ایسے کپڑا پہنتی تھی، تم کیا لا کے دے رہے ہو؟ میرا یہ ہے وہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، سامنے والے کو جب دن رات آپ تانے مارو گے تو پھر وہ اس کے دل میں محبت تو پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ قناعت کے ساتھ رہنا، جو ملے اس پر گزر بسر کرنے کی کوشش کرنا، ہر جائز بات کو ماننا سننا اور قناعت، کیونکہ قناعت میں دل کی راحت ہے، اور شوہر کی جائز بات غور سے سن کر ماننے میں رب کی رضا۔ شوہر پر شادی کے بعد سب سے بڑا حق عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، جس طریقے سے شادی سے پہلے والدین کا سب سے بڑا حق ہے نا، تو عورت کے لیے کیا ہے، جب نکاح ہو گیا تو اب سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ اب اس کی اطاعت و فرما برداری، ماں باپ کی عظمت تو بتائی جا رہی ہوتی ہے، اور شوہر کی عظمت اس کی نہیں، اس کے تو کان منڈوانے اور گلا ایٹھنے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اب آپ لوگ اپنی جگہ خوش نہیں ہوئے، اچھا ہماری عظمت بتائی جا رہی ہے۔ یہاں سنانے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی اولادوں کی اس انداز پر تربیت کرنی ہے کہ ان کو یہ چیزیں سکھانی ہے۔ تو شوہر کی بات ماننے میں اللہ کی رضا ہے، جیسے پہلے ہم نے سنا باپ کی ماننے میں اللہ کی رضا ہے، تو شوہر کی ماننے میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ یہ تربیت کیوں نہیں ہوتی کہ اب جس آپ جا رہی ہو اس کی بات مانو گی تو اس میں بھی رب کی رضا ملے گی۔ پھر اگلی نصیحت، اپنے شوہر کی ناک اور آنکھ کا خیال رکھنا کہ اسے ہرگز تیرے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز دکھائی نہ دے اور وہ تجھ سے عمدہ خوشبو سونگے۔ بہت اہم یہ نصیحتیں۔ موجودہ چیزوں میں سرما بہترین چیز ہے اور پانی بہترین خوشبو ہے، اس سے بو محسوس نہیں ہوتی۔ اب یہاں کیا سمجھائے گا، اور یہ باقاعدہ احادیث کے اندر یہ مضامین موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر بدکاریاں عام ہونے کا سبب یہ تھا کہ وہ غسل نہیں کرتے تھے، نہاتے نہیں تھے۔ جب ظاہر ہے آپ صاف ستھرے نہیں رہیں گے تو مرد کی طرف سے عورت کو، عورت کی طرف سے مرد کو رغبت نہیں ہوگی، اس کی صورت میں پھر ایسی ایسی برائیاں جنم لیتی ہیں کہ جس کی سوچ ہوگی یہ کہاں توجہ رکھی جاتی ہے، اس طرف کہاں سوچا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر مولوی صاحب سے تعویذ وغیرہ، بھائی وہ یوں نہیں چل رہا، گھر یوں صحیح نہیں چل رہا، تعویذ اور ان ساری چیزوں میں اور نسخوں میں وقت گزارا جا رہا ہوتا ہے، کہیں دیکھ لو کہیں میاں یا بیوی دونوں کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جا رہی کہ جس کے سبب آپس کے اندر محبت ہی نہیں پیدا ہو رہی۔ اب اس میں دیکھیے بتایا کہ ناک اور آنکھ کا بڑا خیال رکھنا کہ اس کو جو ہے وہ تم ناپسندیدہ نظر نہ ہو اور اس کو تمہارے پاس بو نہ آ رہی ہو۔ اب جی شادی ہو گئی تو شادی میں چلے شروع میں تو پھر بھی تھوڑا بہت صحیح چل رہا ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد خاص طور پر بچے وغیرہ ہو گئے تو اس کے بعد جب شوہر گھر میں آیا تو بیوی کے پاس سے بھی جو ہے وہ نیپکن اور اس کی بدبوئیں آ رہی ہیں، جی میں بڑی مصروف ہوں اور جی لہسن اور پیاز وہ تمہارے لیے کھانے تیار کر رہی ہوں۔ ارے آپ نے اس کی زبان کا تو خیال رکھا پر ناک اور آنکھ کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہاں اس چیز کی تربیت دی گئی کہ اس کی ناک اور آنکھ کا بھی خیال رکھنا ہے، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہو۔ پھر ایک اور نصیحت، اپنے سرتاج کے کھانے کے اوقات کو مد نظر رکھنا اور اس کے آرام و سکون کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ بھوک کی شدت آدمی کو بھڑکاتی اور نیند کی خرابی غصہ دلاتی۔ اب یہ ماں اپنی بیٹی کو کیسے ٹیکنیکل قسم کی نصیحتیں کر رہی ہے کہ اس کے جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھنا، کھانا نہیں ہو بھائی، اب وہ ابھی گھر میں گھسا ہے، مجھے ماں کیا لے جا، ابھی بہت سے ڈانٹ کھا کے آیا تھا، اسے تھوڑا کھانا تو کھلا دو، اس کی نیند پوری ہو جائے، اس کے بعد پھر آگے کوئی مطالبہ رکھو بھی۔ تو اچھا بھوک لگی بھی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو، مجھے شوگر ہے تو مجھے بھی یہ بات کافی زیادہ تجربے میں آتی رہتی ہے کہ جب آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس وقت جو ہے اس کے شوگر لیول نیچے گر رہا ہوتا ہے، جس وقت شوگر لیول نیچے گر رہا ہوتا ہے اس وقت آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ چڑچڑا ہو رہا ہوتا ہے، جیسے پیٹ بھر جاتا ہے شوگر لیول ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا غصہ، بچے کو جب بہت چڑچڑا ہو رہا نہیں ہوتا کھانا کھلا دو دودھ پلا دو، وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا شوگر لیول نیچے جا رہا ہے، اب اسے غصہ آئے گا، چڑچڑا ہوگا، صحیح بات بھی اسے ٹیڑھی لگے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو آدمی سکون میں آ جاتا ہے۔ تو غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، اس میں چیک کرا لے کہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا نصیحت کی گئی کہ جو ہے وہ اس کو سکون کا خیال رکھو، کھانے کا خیال رکھو، جب کھانا صحیح ٹائم پہ مل گیا، نیند اس کی پوری ہو رہی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کے بعد پیٹ خالی ہے، نیند پوری نہیں، آپ مطالبے کریں تو آگے سے پھر جھڑکیاں سننے کو ملیں گی، اور ادھر سے جھڑکی ہوئی تو ادھر سے زبان ہم بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی زبان ہے، تو آگے پھر معاملات
بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ باتیں بھلے بہت چھوٹی سی کسی کو لگ رہی ہوں، یقین جانیے بہت سارے لڑائی جھگڑوں میں ابتدا اتنی سی بات سے ہوتی ہے، پھر آگے وہ ایسا بتنگڑ بنتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اگلی نصیحت، اپنے شوہر کے رشتہ داروں اہل و عیال کو اہمیت دینا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، کیونکہ مال کی حفاظت حسن تقدیر ہے، اور رشتہ داروں گھر والوں کا خیال رکھنا حسن تدبیر ہے۔ میری ذمہ داری تھوڑی ہے بس شوہر میری ذمہ داری ہے، یہ ساس کو کون دے گا، اس کو کون دے گا، نہیں، آپ یوں کرو گے تو پھر گھر چلنے والا نہیں ہے۔ رشتہ داروں وغیرہ سے جہاں تک ہو سکے آپ حسن سلوک سے معاملات چلائیں گے تو معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور نصیحت، اپنے شوہر کے راز کو فاش مت کرنا، اپنے شوہر کے راز کو فاش مت کرنا، راز کو کسی کے سامنے کھولنا نہیں، اور کسی بھی حال میں اس کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اگر تو نے اس کے راز فاش کیے تو اس کی بے وفائی سے بچ نہیں سکے گی، اور نافرمانی کرے گی تو اس کا سینہ غصے سے بھڑک اٹھے گا۔ یہ تو یوں کہہ لیجیے کیس مجھے پتا ہے کہ راز کی کوئی بات وہ آگے بیان کر دی تو یوں کہہ لیجیے بس ایسی آگ لگی پہنچ تو جاتی ہے۔ یہاں تو آپ نے جو بات نہ پھیلانی ہو یہ کہ کسی کو بتانا مت، اس بات کو آپ نے پھیلانا ہو اس کو صرف یہ کہہ کر آگے کہنے کہ اب تمہیں بتا رہا ہوں کسی کو بتانا مت، پھر دیکھیں وہ کیسی پھیلتی ہے۔ اس نے اگلے کو بھی جا کے یہی کہنا ہے یار تجھے بتا رہا ہوں کسی کو بتائیو مت، وہ آگے بھی یہی بتاتا ہے۔ تو آپ نے راز کہیں کھولا تو ہوتے ہوتے اس تک پہنچ جاتا ہے جس کا وہ راز تھا، تو پھر اس کے بعد تو ایسا غصہ آتا آدمی کو کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو یہ کیسی کام کی نصیحت کی کہ کبھی شوہر کے راز کو فاش مت کرنا، ورنہ پھر آگے تباہی ہوگی۔ اسی طرح کہا اس کے رنج و غم کی کیفیت میں خوشی و مسرت کا اظہار کرنے، اور اس کی خوشی کے موقع پر حزن و ملال کا اظہار کرنے سے بچنا، کیونکہ پہلی بات بے پرواہی کی علامت ہے، دوسری بات تعلقات کو ناخوشگوار بنانے والی۔ ناراض ہے اس میں ٹینشن میں تو اس کے ساتھ آپ اس کی شریک ہوں، خوش ہے تو آپ کو اگرچہ اپنی کوئی پرابلم ہو تب بھی اس کے ساتھ خوش ہو جائیں، اس سے ایک ماحول اچھا بنتا چلا جاتا ہے۔